ایک پیسے کا تصور ہے سرمایہ دارانہ نظام میں، جس کو ایڈم سمتھ نے پیش کیا۔ انگلستان ایڈمبرا کا تھا، 1795 میں اس کا انتقال ہوا، 1723 میں پیدا ہوا، 1795 میں وہ مرا ہے، اور ویلتھ آف دا نیشن اس کی کتاب تھی کہ بھائی مال میرا ہے، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ ایک یہ مال کا تصور ملا، میرا مال ہے، میں جیسے مرضی کماؤں اور پھر میں جہاں مرضی خرچ کروں، نہ مجھے کمانے میں کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ مجھے خرچ کرنے میں کوئی پوچھ سکتا ہے۔ اس نظریے کی بنیاد جہالت پر تھی، کیونکہ علم وحی کو کہتے ہیں، علم وحی کو کہتے ہیں۔ نبی کی زبان سے نکلو لفظ چیلنج نہیں ہو سکتا۔ طارق جمیل دی گالتا بھامے کتے مار چھڑو، لیکن نبی کی بات چیلنج نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی زبان پہ اللہ بولتا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ کہ میرے نبی کی زبان قبول، اس پر خود رب بولتا ہے، تو اس کو چیلنج کیسے کریں؟ تو اس پر سرمایہ دارانہ نظام وجود میں، جس میں استحصال اور غریبوں کے حقوق غصب اور مالداروں کا، میں شروع سے چلا آ رہا تھا۔ اس نے اس کی ایک آئیڈیالوجی دے دی، یہ نہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام وہاں سے جائے، اس سے پہلے ہی تھا، اس نے اس کو ایک سائنس بنا کے پیش کر دی۔ کسرا ایران کے بادشاہ کے محل میں داخل ہونے کی بہت سی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اس کے سر کی ٹوپی کی قیمت کم از کم 1,00,000 درہم ہونی چاہیے، ورنہ وہ محل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کے رد میں ایک دوسری جہالت آئی، وہ کارل مارکس نے اس کی رد میں نظریہ پیش کی کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے۔ 1818 میں وہ پیدا ہوا اور 1883 میں اس کا انتقال ہوا وہیں لندن میں۔ یہودی تھا لیکن اس کو جلایا گیا۔ اس نظریے کو، پہلے نظریے کو لیا یورپ نے، باقی دنیا نے، اس نظریے کو لے لیا لینن نے، اور اس نے جب فتوحات 1917 میں ایک ریاست قائم کی تو اس نے اس کی بنیاد سوشلزم پر رکھی کہ مال کسی کا نہیں، سرکار کا ہے۔ وہ اس سے بڑے ظالم نکلے۔ 1924 میں وہ مرا، اور سٹالن جو تھا وہ اس کی جگہ جب بنا ڈکٹیٹر، اور 1953 میں اس کا انتقال ہوا، تو اس نے اس 29 سال میں 1 کروڑ آدمی ذبح کر دیا، 1 کروڑ آدمی ذبح کر دیا۔ کہ مال کسی کا نہیں، مال سرکار کا ہے، مال میرا ہے، کسی کا نہیں، جیسے مرضی خرچ کرو۔ یہ دونوں نظریات سے ہٹ کر میرے اللہ نے میرے نبی کی زبان سے ہمیں ایک معتدل، کامل، اکمل، صحیح نظام سکھایا کہ مال اللہ کا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، ان سے کہہ دو ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے بادشاہی دے دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہے لے لے۔ لے لے ترجمہ نہیں ہے، کیا یہ جاتا ہے نزا چھیننے کو کہتے، جن کو چاہے کھو لوے، کیونکہ اتنے چپڑاسی دی کرسی کوئی نہیں چھڑ داتے، بادشاہ دی کرسی کہیں چھڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس سے چاہے چھین لے اس کی کرسی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہے عزت دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس سے چاہے ذلیل کرے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ساری کائنات کی خیرات کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پر قدرت۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کا چاہے کھول دے، ویقدر، جس کا چاہے وہ تنگ کر دے، بغیر حساب دے، اس کو قدرت اور طاقت، تنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے دے، اس کو قدرت اور طاقت۔ تو پہلا نظریہ یہ دیا کہ مال نہ ریاست کا ہے نہ ذاتی ہے، مال اللہ کا ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور اس کے خرچ کا طریقہ بھی موجود ہے اور کمائی کا طریقہ بھی موجود ہے۔ نہ میں کمائی میں آزاد ہوں
نہ خرچ کرنے میں آزاد. اور چونکہ احدت الانفس. اچھا یہ صرف مال کو کیوں کہا کہ مال میں امتحان ہوگا کہ انسان طبعاً بخیل ہے، فطری طور پر شوم کنجوس ہے. مال دیتے ہوئے ہاں گھٹ جائے. نماز پڑھ نماز دیتا ایک لوٹا پانی چاہیے وہ کیڑی سخاوت. کسی کو دیتے ہوئے بجھا وے لوندا تے نال دلی ہٹھاں لگا جاتا. چونکہ انسان مال کے بارے میں حریص ہے، اس لیے اس کو یہاں پرکھوں گا کہ میں نے جو دیا ہے تو خرچ کر. اور اللہ پہ قربان جاؤں، جو فرض قرار دیا کتنا تھوڑا ہے، 2.5%. بنو اسرائیل پر کتنا تھا، 10%. 1 لاکھ میں 10,000 اللہ کو دیا، اور ہمیں کیا 1 لاکھ میں 2,500. پتہ ہی نہیں لگا. اور ذمہ دار ہے تو عشر 100 من گندم میں سے کیا زور لگتا ہے، 5 من، صرف 5 من، صرف 5 من. چونکہ میرا تعلق زمین دار گھرانے سے، میں اپنے علاقے کے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، اور بھائی عشر دیتا ہے، او جی پوری نہیں بندی کدو کٹی. وہ بے وقوف ہے، تینوں رب زمین دا ٹوٹا تینوں کہیں دیتا ہے، وہ تینوں اللہ دیتا ہے. تے تیرے کو 1000 من کنک پئی تے آندا پیا جی پوری نہیں بندی کتھوں کریے. تو 1000 میں سے 50 من نکالنے سے کیڑی تیرے گھر تے قیامت آ جانا. لیکن تیرا رزق پاک. جن گھروں میں تیری گندم جائے گی سارا سال وہ جب چولہا جلائیں گے تجھے دعائیں دیں، اور تیری دعائیں، ان کی دعاؤں سے جو کام بنے گا وہ تیری پیسے سے نہیں بنے گا. دعا وہاں پہنچتی ہے جہاں سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں.